والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقسم لا أقسم لا أقسم أبشروا أبشروا، وكما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، ایمان کے شعبوں کا بیان چل رہا تھا. 20 شعبے ایمان کے الحمدللہ بیان کیے جا چکے ہیں. ایمان کا 21واں شعبہ نماز کا اہتمام کرنا ہے. 20واں شعبہ تھا طہارت کا اہتمام کرنا، جو پچھلے ہفتے الحمدللہ بیان کیا جا چکا. اب طہارت کے بعد نماز کا اہتمام کرنا. نماز دین اسلام میں سب سے اہم عبادت ہے. ایمان کے بعد سب سے مقدم اور سب سے بڑا درجہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا رکھا ہے. قرآن میں جگہ جگہ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا. اس کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عرش پر بلایا گیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خاص مہمان بن کر، شاہی مہمان، خدائی مہمان بن کر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے کے لیے عرش پر تشریف لے گئے، اس عرش پر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے خاص تحفہ عطا فرمایا، وہ نماز ہے. خدائی مہمان کو خدائی تحفہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے مہمان تھے. اور جب مہمان آتا ہے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بہت ہی خاص مہمان اگر گھر پر آئے تو اسے میزبان کی طرف سے کچھ گفٹ دیا جاتا ہے. جس نے دعوت دی ہے، جس نے بلایا ہے، میزبان، اس کی طرف سے کوئی تحفہ اور کوئی گفٹ دیا جاتا ہے. تو اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے مہمان تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ خاص تحفے اس وقت دیے گئے، جن میں سے سب سے اہم تحفہ جو ہے وہ نماز. اب اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. پہلے اوپر سے نبیوں کا تذکرہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام. ان نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے بعد کچھ لوگ ان کے وارث بنے. ان نبیوں کے کچھ لوگ وارث بنے، لیکن وہ بہت برے وارث تھے. وہ نماز میں سستی کرتے تھے. مفسرین کہتے ہیں وہ نماز میں صرف سستی کرتے تھے، نماز چھوڑتے نہیں تھے. نماز میں صرف سستی کرتے تھے، یعنی دیر سے پڑھنا، جماعت سے نہ پڑھنا، ٹالنا. تو نماز میں صرف سستی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی برائی بیان کی. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة. ان کے بعد کچھ لوگ ان کے وارث بنے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا.
اور نماز کو ضائع کرنے کی وجہ سے جو نماز میں سستی کرتا ہے، نماز میں کوتاہی اور لاپرواہی کرتا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ واتباع الشہوات، وہ شہوتوں میں پڑ جاتا ہے۔ دیکھیے، نماز میں جو سستی کرے گا، نماز میں جو کوتاہی کرے گا، تو اس کا نتیجہ واتباع الشہوات، کہ وہ شہوتوں میں پڑ جائے گا، پھر خواہشوں میں پڑ جائے گا۔ فسوف یلغون غیا، پھر وہ لوگ جہنم کے غی نامی طبقے میں جائیں گے۔ اندازہ لگائیں کہ نماز کتنی بڑی، کتنی اہم عبادت ہے، کہ نماز میں صرف کوتاہی اور سستی کی وجہ سے انسان شہوتوں میں پڑتا ہے، اور شہوتیں انسان کو جہنم میں پہنچا دیتی ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نماز کا اہتمام کرنا یہ مومن کی شان ہے، بہت اہم حکم دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کفر اور ایمان کے بیچ میں جو فیصلہ کرنے والی اور فاصلہ کرنے والی چیز بیان فرمائی ہے، وہ نماز ہی ہے۔ بین الرجل و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آدمی کے اور کفر و شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ یعنی ایمان والا جب تک نماز پڑھ رہا ہے، نماز قائم کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، تو یہ ایمان کے بارڈر میں، اسلام کی دائرے کے اندر رہتا ہے۔ جیسے ہی اس نے نماز چھوڑ دی تو وہ دیوار جو اسلام اور کفر کے بیچ میں اس نے گرا دی، وہ گویا کفر کی بارڈر میں داخل ہو گیا۔ نماز کے بہت سارے فائدے قرآن میں، حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتائے گئے ہیں، کہ نماز جیسے کہ سورہ معارج میں ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی کچھ خامیاں، انسان کی کچھ کمیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان گھبرانے والا اور جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جیسے ہی اس کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ جزا فضا کر چلانا شروع کر دیتا ہے، شکایتیں شروع کر دیتا ہے، جزا فضا کرنے لگتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب کوئی بھلائی پہنچتی ہے، مال وغیرہ ملتا ہے، تو اس کو روک کر رکھتا ہے۔ یہ انسان کی دو بڑی بڑی خامیاں، ایک تو جلد بازی اور دوسرے روک کر رکھنا، کنجوسی۔ اس سے اگر بچنا ہے تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا المصلین، مگر وہ لوگ جو نماز پڑھنے والے ہیں، الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو نماز ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ بچے اوپر چلے جاؤ بیٹے، چلو اوپر جاؤ بچے، چلو بچے سب اوپر جاؤ۔ تو نماز ایسی چیز ہے جو انسان کی فطرت میں کچھ بری عادتیں ہیں، انسان کی خلقت میں، انسان کی پیدائش میں فطری طور پر انسان کے اندر جو برائیاں ہیں، وہ انسان کے اندر سے ختم کر دیتی ہے، وہ انسان کے اندر سے نکال دیتی ہے نماز۔ الا المصلین، مگر وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، اور نماز بھی الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، پابندی سے ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، وہ ان برائیوں سے بچتے ہیں۔ تو خیر، نماز کی اتنی اہم تاکید کی گئی ہے قرآن میں، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا، اور اتنے اہتمام سے حکم دیا، خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے پابندی کر کے بتائی کہ زندگی بھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے رہے، اور آخر وقت میں جب اتنے بیمار ہو گئے، آخری وقت چل رہا ہے، آخری بیماری چل رہی ہے، اور اس وقت چلنے میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دو شخصوں کے محتاج ہو گئے، خود سے چل نہیں سکتے تھے۔ ایسے وقت بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مسجد میں پہنچ سکتے تھے تو گھسٹتے ہوئے آپ تشریف لائے اور نماز جماعت کے ساتھ ادا کی۔ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر، اب اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ نماز کتنی اہم چیز ہے، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اتنا اہتمام فرمایا آخر وقت تک۔ اسی لیے بخاری شریف وغیرہ حدیث کی کتابوں میں ہے
کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کان میں، دیکھو انسان وصیت کرتا ہے تو گھر کے کسی قریبی ممبر، گھر کے کسی قریبی فرد کو بلا کر کان میں کچھ بات نصیحت کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار چچا زاد بھائی بھی تھے اور داماد بھی تھے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قریب بلایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کانوں کو اپنے مبارک ہونٹوں سے قریب کیا، کیونکہ اس وقت آواز بہت ہلکی ہو گئی تھی، آواز نہیں نکل رہی تھی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قریب کیا، ان کے کانوں پر اپنے مبارک ہونٹ رکھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت وصیت کیا فرمائی؟ نماز نماز نماز. اب اندازہ لگائیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ قریبی رشتہ دار کو بلا کر دوسرے بہت سارے کام بھی تھے، دوسری کوئی چیز کہہ دیتے، دوسرا کوئی حکم دے دیتے، دوسرا کوئی عمل بتلا دیتے، لیکن نہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قریب بلا کر قیامت تک کے لوگوں کو پیغام دے دیا کہ آخری وصیت نماز کی، نماز، نماز کا اہتمام، نماز کا اہتمام. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت کے لیے چنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آ رہے تھے، مدین کے سفر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ رہے، بیوی ساتھ میں ہے. اب آگ کی ضرورت پڑی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا، قال لأہلہ امکثوا انی آنست نارا، اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، مجھے وہاں پر اس پہاڑ پر آگ نظر آ رہی ہے، میں آگ لے کر آتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس آگ کے پاس کوئی آدمی ہو اور وہ مجھے راستہ بھی بتا دے. یہ لوگ راستہ بھی بھٹک گئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے، وہ پہاڑ طور پہاڑ تھا، کوہ طور تھا، وہ طور نامی پہاڑ. وہاں پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آنی شروع ہو گئی. وہ آگ نہیں تھی، وہ اللہ تعالیٰ کا نور تھا، وہ آگ نہیں تھی، وہ نور تھا. وہاں سے آواز آنی شروع ہو گئی، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اے موسیٰ ہم نے آپ کو چن لیا ہے، لہٰذا کان لگا کر سنیے جو آپ کی طرف وحی بھیجی جا رہی ہے. فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، جو آپ کی طرف وحی بھیجی جا رہی ہے اس کو غور سے سنیے. اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا آپ میری عبادت کریں. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز قائم کریں میری یاد کے لیے. دیکھیے نبوت ملی اور پہلا پیغام دیا جا رہا ہے، اس میں ایک تو توحید کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری عبادت کرو، اور دوسرے نماز قائم کرو. کتنی اہمیت ہے نماز کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ پیغام دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اسی طریقے سے اسلام میں دیکھیں نماز کتنی اہم چیز ہے، نماز کتنی اہم چیز ہے، کتنی اہم عبادت ہے کہ نماز میں شریعت میں کوئی کمی اور نماز میں کوئی کمپرمائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت میں دوسرے جتنے بھی احکام ہیں ان میں تخفیف ہے، ان میں گنجائش ہے. بیمار ہے آدمی تو روزہ نہ رکھے رمضان کا تو بھی چلے گا، سفر میں ہے روزہ نہ رکھے تو چلے گا، روزے میں گنجائش ہے. بیمار ہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، مسافر ہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے. اسی طریقے سے حج کے اگر پیسے نہیں ہیں تو حج چھوڑ سکتا ہے، یا راستہ اگر اچھا نہیں، پیسے ہے کسی کے پاس لیکن راستہ خطرے والا ہے، جان کو خطرہ ہے تو حج چھوڑا جا سکتا ہے. زکوٰۃ غریب ہے اس کو زکوٰۃ فرض نہیں ہے اس پر. جہاد معذور ہے اگر لنگڑا ہے، آنکھوں سے اندھا ہے، کوئی عذر ہے تو جہاد معاف ہے. تو جتنے احکامات ہیں سب میں اللہ تعالیٰ نے گنجائش، راستے رکھے. لیکن نماز کے بارے میں نہیں. نماز ہر ایک پر ہے، ہر جگہ ہے، ہر وقت ہے. نماز کے اندر کوئی گنجائش نہیں. نماز ہر مسلمان پر ہر وقت کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے،
کنڈیشن بدل سکتی ہے، پڑھنے کا طریقہ بدل سکتا ہے، لیکن معاف کسی کو نہیں ہے۔ کنڈیشن بدل سکتی ہے، طریقہ بدل سکتا ہے۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو آپ بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لو، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے آنکھ کے اشارے سے پڑھ لو، لیکن معاف پھر بھی نہیں ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا اگر کوئی آدمی تیر رہا ہے، جیسے سمندر میں ہے یا دریا میں ہے کسی وجہ سے جیسے، اور نماز کا وقت جا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ میں کنارے تک پہنچوں گا تو نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، تو اس پر نماز اس تیرنے کی حالت میں بھی فرض ہے، وہیں نماز پڑھ لے وہ تیرتے ہوئے اگر پانی اچھا ہے تو نماز معاف نہیں ہے۔ تو نماز میں شریعت کی طرف سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا، اسی لیے نماز کی طرف بلانے کے لیے کتنا اہتمام ہے اللہ تعالیٰ کو۔ دوسرے جتنے بھی ارکان ہیں، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بلانے والا نہیں ہے۔ کوئی گلیوں میں اعلان کرتا ہے زکوٰۃ دینے کے لیے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، حج کرو حج کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا کوئی اعلان نہیں ہے۔ لیکن نماز کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہے اذان دینے والا، 5 وقت اذان دیتا ہے، 5 وقت بلاتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کتنی اہم عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسپیشل اس کے لیے آواز لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز دی جاتی ہے۔ 5 وقت اذان دینے والا طے ہے، اذان دینے والے کو الگ انعام اور اس پر ثواب بتایا گیا اور متعین کیا گیا قیامت تک کے لیے، ہر مسجد میں ہر جگہ نماز کے لیے 5 وقت بلانے والے۔ کتنی اہم عبادت ہے، حالانکہ روز ہو رہی ہے، زندگی میں ایک بار بھی اذان دے دی جاتی تو چل جاتا، لیکن نہیں، روزانہ 5 وقت بلایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور بلانے کے لیے لفظ بھی حی علی الصلاۃ، اور پوری اذان میں تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ تفصیل اور بہت زیادہ اس کے اندر معنویت ہے، لیکن حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، حی علی الفلاح عربی میں کامیابی کے لیے کہتے ہیں 50 سے زیادہ الفاظ ہیں۔ کامیابی کے لیے عربی زبان میں 50 سے زیادہ لفظ ہے۔ سب سے بہترین لفظ، سب سے زیادہ جامع وہ لفظ ہے فلاح کا، سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ جامع اور سب سے بہترین لفظ کامیابی کے لیے عربی میں ہے فلاح۔ تو اللہ تعالیٰ نے اذان میں وہ لفظ رکھا ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آ جاؤ ساری کامیابیوں کا نچوڑ اس نماز میں رکھا ہے۔ آج کل ہم کاروبار میں، دکانوں میں، گھروں میں، مال میں، دولت میں، پتہ نہیں کہاں کہاں کامیابی تلاش کر رہے ہیں بغیر نماز کے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ بے نمازی کامیاب ہو جائے، ہو ہی نہیں سکتا کہ بے نمازی سکون پا جائے، بے نمازی کامیاب ہو جائے، بے نمازی عزت پالے، ہو ہی نہیں سکتا۔ سب کچھ فلاح جو سب سے اہم لفظ ہے کامیابی کے لیے، اللہ تعالیٰ نے وہ نماز کے لیے بلانے پر رکھا ہے۔ اتنی اہم عبادت ہے، اسی لیے اس کو چھوڑنے پر اتنی وعیدیں بھی بیان کی گئی کہ جو نماز چھوڑ دے وہ کافر، یہ لفظ کہا گیا۔ اور مسند احمد میں ہے کہ جس نے شراب کے نشے کی وجہ سے ایک نماز چھوڑ دی، شراب کے نشے کی وجہ سے ایک نماز اس نے چھوڑ دی، تو گویا اس کے پاس جتنا مال و دولت ہے، جتنی دنیا کی چیزیں ہیں، سب اس سے چھین لی گئی۔ اور جس نے شراب کے نشے میں 4 نمازیں چھوڑ دی، بہت اہم حدیث ہے، جس نے شراب کے نشے کی وجہ سے 4 نمازیں چھوڑ دی، اللہ پر حق ہے، ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے طینۃ الخبال پلائے۔ صحابہ نے پوچھا کہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنمیوں کا پیپ۔ جو شراب کے نشے کی وجہ سے 4 نمازیں چھوڑ دے، شراب کے نشے کی وجہ سے 4 نمازیں چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اسے طینۃ الخبال پلائیں گے۔ مسند احمد میں ہے، اللہ تعالیٰ اسے طینۃ الخبال، جہنمیوں کا پیپ پلائیں گے جو نشے کی وجہ سے 4 نمازیں چھوڑ دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، اس نے آ کر کہا کہ مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، آپ میرے لیے دعا کریں۔ میں بھی توبہ کر رہی ہوں، استغفار کر رہی ہوں، لیکن آپ چونکہ نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے بہت برگزیدہ پیغمبر ہیں، آپ میرے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کو معاف کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تجھ سے گناہ کیا ہوا ہے، تجھ سے گناہ کیا ہو گیا؟
تو اس نے کہا انی زنیتو وولدتو فقتلتہ، پہلے میں نے زنا کیا، پھر اس سے بچہ پیدا ہوا تو میں نے اسے قتل کر دیا۔ میں نے زنا کیا، پھر بچہ پیدا ہوا تو میں نے بچے کو بھی مار ڈالا، بچے کو قتل کر دیا، تو آپ میرے لیے استغفار کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے اور اس عورت سے کہا جلدی یہاں سے بھاگ جا، تیری وجہ سے کہیں میرے اوپر بھی اللہ کا عذاب نہ آ جائے، نکل یہاں سے۔ اب وہ عورت چلے گی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ یہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے الکبائر، اس میں یہ واقعہ ہے۔ اس میں انہوں نے کبیرہ گناہوں پر بہت سارے سزاؤں کا اور بہت سارے عجیب عجیب واقعات بیان کیے۔ تو کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو بھگا دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر پوچھا کہ اے موسیٰ آپ نے اس عورت کو کیوں نکال دیا؟ کہا اس نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ زنا بھی کیا، پھر بچہ پیدا ہوا اس کو قتل کر دیا، تو میں کیا کرتا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا آپ کو معلوم ہے کہ اس سے بھی بڑا گناہ کون سا ہے؟ زنا کرنا، پھر بچے کو قتل کرنا، اس سے بھی بڑا کوئی ہے گناہ ہے آپ کو معلوم ہے؟ کہا نہیں آپ بتاؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تارکن للصلاۃ عامدا متعمدا، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا وہ اس سے بڑا گنہگار ہے۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا، اللہ کا حکم، یہ نماز جیسا حکم توڑنے والا تو جان بوجھ کر نماز چھوڑے وہ اس سے بھی بڑا گنہگار ہے۔ زنا کر کے بچے کو قتل کرے اس سے بھی بڑا گنہگار ہے۔ عجیب بات ہے، آج تو ہم نماز چھوڑنے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ نماز چھوڑنا سب سے ہلکا گناہ ہو گیا نعوذ باللہ ہمارے پاس۔ معمولی بہانوں سے، کسی بھی چیز کی وجہ سے، معمولی چیزوں کی وجہ سے ہماری نمازیں، اور کئی دن کی نمازیں، اور فجر کا تو بہت برا حال ہے۔ حالانکہ اس پر اتنی وعیدیں ہیں کہ نماز چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے۔ عبد الملک ابن مروان ایک بادشاہ گزرے بنو امیہ کے، ان کے پاس ایک نوجوان آیا روتا ہوا، ایک نوجوان ان کے پاس روتا ہوا آیا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہا ہے، تجھے اتنا غم، اتنا ٹینشن، اتنی فکر کس بات کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اچھا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے تیرا، جس گناہ کی وجہ سے تو رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اصل میں کفن چور تھا۔ وہ کفن چرانے والا، مردوں کو دفن کر دیتے تھے تو یہ جاتا تھا اور قبر کھود کر کفن نکال لیتا تھا اور وہ بیچ کر اپنی کمائی کرتا تھا۔ تو کہنے لگا میں کفن چور تھا، میں نے کچھ قبریں دیکھی، میں نے کچھ قبروں کو کھودا، اس کے اندر جو عذابات دیکھے ان عذابوں کی وجہ سے میں نے توبہ کی۔ تو اس نے کہا کہ میں نے ایک قبر کھودا، اس قبر کو کھودنے کے بعد میں نے وہاں پر کیا دیکھا؟ کہتے ہیں کہ میں نے قبر کو کھودا تو دیکھا کہ اس شخص کا چہرہ قبلے کی طرف سے پھر گیا ہے اور اسے قبر کا عذاب بھی ہو رہا ہے۔ قبر، کیونکہ مردے کو جب لیٹاتے ہیں مسلمان ہیں تو اس کو قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں، قبلے کی طرف اس کا چہرہ کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ قبلے سے پھر گیا اور اسے دوسرا قبر کا عذاب بھی ہو رہا ہے، تو میں ڈر کر وہاں سے بھاگا۔ تو غیب سے حاطف غیبی نے آواز دی، کسی آواز دینے والے نے غیب سے مجھے آواز دی کہ تو اس سے پوچھ کہ اسے یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اس سے پوچھوں۔ تو پھر غیب سے آواز دینے والے نے خود کہا کہ یہ اسے عذاب اس لیے ہو رہا ہے، چہرہ قبلے سے پھر گیا، اور دوسرا بھی عذاب ہو رہا ہے کہ یہ نماز میں سستی کرتا تھا، یہ نماز میں سستی کرتا، خالی سستی کرنے کی، یعنی ٹال کے پڑھنا، لیٹ پڑھنا، بے جماعت پڑھنا، یہ سستی کرنے کی وجہ سے یہ عذاب ہو رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر میں آگے دوسری قبر میں نے کھودی، ایک مرتبہ ایک اور قبر کھودی، تو میں نے کیا دیکھا کہ اس میت کا چہرہ تو خنزیر کی جیسا ہو گیا اور وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اس کا چہرہ خنزیر کے جیسا ہو گیا اور وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر میں ڈر کر بھاگا، تو غیب سے آواز دینے والے نے پھر آواز دی کہ اس سے پوچھ کہ اسے یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے، یہ سزا کیوں مل رہی؟ اس نے کہا میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں پوچھوں۔ تو پھر غیب سے آواز دینے والے نے خود بتایا کہ اس لیے اس سے یہ عذاب ہو رہا ہے، اس کا چہرہ خنزیر کے جیسا ہو گیا، سور کی طرح اس کا چہرہ ہو گیا اور زنجیروں میں یہ جکڑا ہوا ہے، یہ عذاب اس کو اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ شرابی تھا اور بغیر توبے کے مر گیا۔ اللہ کی پناہ،
کتنے نوجوان چھوٹے چھوٹے بچے آج کل نشہ کر رہے ہیں. شراب صرف وہ پینے والی شراب نہیں، کسی بھی چیز سے نشہ کیا جائے، سونگھ کر کیا جائے، پی کر کیا جائے، کھا کر کیا جائے، کسی بھی طرح کا نشہ کیا جائے، سب پر یہی عذاب ہے. سب حرام ہے اسلام میں. نشے کی کوئی بھی قسم ہو، قیامت تک جو بھی نئی نئی قسمیں نکلیں گی وہ سب حرام ہے، سب نشہ ہے، سب شراب کے حکم میں ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ شرابی تھا، نشہ کرتا تھا اور بغیر توبہ کے مر گیا، اس لیے اس کو یہ عذاب ہو رہا ہے. کہتے ہیں کہ پھر میں نے ایک قبر کھودی، ایک مرتبہ ایک اور قبر کھودی کفن نکالنے کے لیے، تو وہاں پر دیکھا کہ وہ جو مردہ ہے، میت ہے، اس کے ہاتھوں میں پیروں میں آگ کی کیلیں گڑی ہوئی ہیں، آگ کی میخ، اس کو آگ کی کیلیں اس کے بدن میں ٹھوکی گئی ہیں، اور اس کو عذاب بھی ہو رہا ہے، وہ بھی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، وہ بھی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. تو کہتے ہیں پھر میں وہاں سے بھاگا، وہاں سے میں واپس ہوا. تو اس غیب سے آواز دینے والے نے پھر مجھ سے پوچھا کہ تم اس سے پوچھو، اس مردے سے اس کو یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے، یہ اس کو عذاب کیوں ہو رہا ہے. تو کہا کہ اس نے کہا کہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے میں اس سے پوچھوں کہ اس کو یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے. تو پھر غیب سے آواز دینے والے نے خود کہا کہ اس کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ایک تو یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. اللہ کی پناہ، پچھلے ہفتے آیا تھا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا کتنا ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث بھی اس بارے میں ہے کہ اکثر قبروں میں عذاب پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے. کہہ رہے یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس لیے اس کے ہاتھوں اور پیروں میں لوہے کی کیل گڑی ہوئی ہے، اور دوسرے یہ چغل خوری کرتا تھا، اس وجہ سے اس کی زبان جو ہے گلے سے ڈال کر ادھر پیچھے سے نکال دی گئی. اس کی زبان لمبی کر کے گلے میں سے ڈال کر پیچھے سے نکال دی، گدی کی طرف سے. اس کو یہ عذاب ہو رہا ہے. کیوں؟ چغل خوری، ادھر کی بات ادھر لگانا، ادھر کی بات ادھر لگانا، چغل خوری کی وجہ سے. کہتے ہیں کہ چوتھی پھر قبر میں نے ایک مرتبہ قبر کھودی تو اس میں دیکھا کہ ایک شخص قبر میں عذاب میں جل رہا ہے، آگ جل رہی ہے اور فرشتے اس کو مار رہے ہیں اور وہ چیخ رہا ہے. اس کی قبر آگ سے بھری ہوئی، آگ میں جل رہا ہے اور فرشتے اس کو مار بھی رہے ہیں اور وہ بہت زیادہ چلا رہا ہے. تو کہتے ہیں میں پھر بھاگا تو غیب سے آواز دینے والے نے کہا کہ تو اس سے پوچھ کہ اس کو یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے. تو اس نے کہا میرے اندر ہمت نہیں ہے. تو پھر غیب سے آواز دینے والے نے خود بتایا کہ یہ شخص نماز کو بالکل ہی چھوڑ دیتا تھا، یہ نماز میں سستی کرنے والا نہیں، یہ بالکل ہی نماز کو اڑا دیتا تھا، نماز پڑھتا ہی نہیں تھا، نہ ادا نہ قضا. تو اس کو یہ عذاب اس لیے ہو رہا ہے. کہتے ہیں کہ پھر میں نے ایک مرتبہ ایک قبر کھودی تو اس کے اندر مجھے بہت اچھا منظر نظر آیا. اس کو دیکھا کہ قبر تا حد نگاہ، جہاں تک نگاہ جائے وہاں تک قبر پھیلی ہوئی، کشادہ ہو چکی ہے، اور ایک تخت ہے قبر کے اندر، اس کے اوپر وہ میت لیٹا ہوا ہے اور اس کا چہرہ بہت زیادہ نورانی ہے، اس کا چہرہ بہت زیادہ نورانی ہے، نور ہی نور پھیلا ہوا ہے اور بہت پرسکون نظر آ رہا ہے. تو پھر غیب سے آواز دینے والے نے کہا کہ اس سے پوچھ کہ اس کو یہ بدلہ کیوں مل رہا ہے. تو کہا، اس نے کہا کہ میرے اندر ہمت نہیں ہے. تو پھر غیب سے آواز دینے والے نے خود کہا کہ یہ نوجوان تھا اور اس نے نوجوانی اپنی پوری اللہ کی عبادت اور اطاعت میں گزار دی. یہ نماز میں کسی عبادت میں اس نے کوتاہی نہیں کی، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے یہ بدلہ مل رہا ہے. تو خیر، نماز جو ہے اتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن میں جگہ جگہ اس کے بارے میں حکم دیا، جگہ جگہ اس کی تاکید. اور وہ بھی نماز صرف پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا، جہاں بھی نماز کا حکم دیا گیا ہے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو اس وقت دعا میں بھی یہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز پڑھنے والا مت بنا، نماز قائم کرنے والا. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی 21ویں پارے میں، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کر. تو صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز کو قائم کرنا، کہ وضو انسان اچھا کرے. وضو جتنا اچھا ہوگا اتنے اس کے اثرات نماز میں پڑیں گے. طہارت اچھی کرے، وضو اچھا کرے، پھر نماز کو پورے خشوع خضوع کے ساتھ، پورے آداب کے ساتھ. نماز کے اندر کچھ فرائض ہیں، کچھ چیزیں فرض ہیں جن کے بغیر نماز ہوتی نہیں. فرائض کا بھی اہتمام کرے، واجبات، کچھ چیزیں واجب ہیں وہ بھی ضروری ہے، کچھ چیزیں سنت ہیں. 51 سنتیں علماء نے لکھی ہے نماز کے اندر، وہ نماز کی سنتیں. پھر مستحبات، کچھ چیزیں پسندیدہ ہیں، کچھ چیزیں مکروہ ہیں کہ نماز میں یہ چیز